یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے دنیا کو ہمارے لیے ایک امتحان گاہ بنایا ہے۔ وہ یہاں دیکھنا چاہتا ہے کہ کون وقتی لذتوں کے اندر گم ہو کر اللہ کی یاد سے منہ موڑتا ہے اور کون ان لذتوں سے اٹھ کر صداقت اور سچائی کی تلاش کے اندر نکلتا ہے۔ ڈیئر آڈینس، السلام علیکم۔ صحیح بخاری و مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا حجبت النار بالشہوات وحجبت الجنۃ بالمکارہ۔ حضور علیہ السلام نے اس حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ جہنم کو ڈانپ دیا گیا ہے شہوتوں سے اور جنت کو ڈانپ دیا گیا ہے ایسی چیزوں سے، ان کاموں سے جو نفس کو ناپسندیدہ ہے۔ یعنی حضور علیہ السلام کے اس فرمان کا مقصد یہ ہے، مفہوم یہ ہے کہ ایک چیز سے جنت کو ڈانپ دیا گیا ہوا ہے اور ایک چیز سے جہنم کو ڈانپ دیا گیا ہے۔ اب جو بندہ جس طرح کے کام کرے گا اسی کے مطابق جنت یا جہنم کے قریب تر ہوتا چلا جائے گا۔ جہنم کو کس چیز سے ڈانپا گیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا بالشہوات، شہوتوں سے، لذتوں سے، رغبتوں سے، چسکوں سے، ذائقوں سے، مزوں سے، وقتی راحتوں، آسائشوں سے۔ جتنا زیادہ انسان وقتی لذتوں، راحتوں، آسائشوں کے اندر ڈوبتا چلا جاتا ہے، یوں سمجھ لیں اتنا ہی زیادہ جہنم اس کے لیے اوپن ہوتی چلی جاتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں وہ جہنم کے قریب تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور اس کے برعکس جنت کو بھی ایک چیز سے ڈانپ دیا گیا ہے، اور وہ کون سی چیز ہے؟ وہ ایسے کام ہیں جو ہماری طبیعت پر بڑے گراں گزرتے ہیں، ہمارے نفس کو بہت ناپسندیدہ ہے، ہم ان سے بچنا چاہتے ہیں۔ ایسے کاموں سے جہنم کو ڈانپ دیا گیا ہے، جتنا جنت کو ڈانپ دیا گیا ہے۔ جتنے زیادہ بندہ ایسے کام کرے گا جو ہمارے نفس کو ناگوار گزرتے ہیں، ہماری طبیعت پر گراں گزرتے ہیں لیکن ہمارے خدا کو پسند ہے، اتنا ہی زیادہ سمجھ لیں کہ جنت اس کے لیے اوپن ہوتی چلی جائے گی، یعنی وہ جنت کے قریب ہوتا چلا جائے گا اور جنت اس کے قریب ہوتی چلی جائے گی۔ اب یہ کون سے کام ہیں؟ مثال کے طور پر گرمیوں کے اندر، گرمیوں کی سخت گرمی کے اندر روزہ رکھنا کتنا مشکل کام ہے، نفس کو ناپسندیدہ ہے، مگر یہی کام ہمارے اللہ کو بہت پسند ہے۔ اسی طرح سردیوں کے اندر یخ بستہ پانی سے وضو کرنا جبکہ طبیعت نہ مان رہی ہو۔ اسی طرح صبح کے وقت نرم و گرم بسترے کو چھوڑ کر اٹھ کر اللہ کی بارگاہ کی طرف چلے جانا، حاضر ہو جانا، نماز پڑھنا، یہ سارے کام وہ ہیں، اس طرح کے اور بے شمار کام کہ جو ہمارے نفس پر، ہماری طبیعت پر گراں گزرتے ہیں، ہم ان سے بچنا چاہتے ہیں، مگر آقا فرما رہے ہیں کہ اس طرح کے کاموں سے جنت کو ڈانپ دیا گیا اور جہنم کو وقتی لذتوں، مزوں، چسکوں، راحتوں، ذائقوں سے۔ یاد رکھیں فطری حدود کے اندر رہتے ہوئے، جائز اور حلال حدود کا امتیاز رکھتے ہوئے فطری دائرے کے اندر اپنی لذتوں، راحتوں، آسائشوں کو حاصل کرنا، نہ یہ اسلام کے اندر کوئی منع ہے اور نہ ہی اس کی کوئی ایسی پابندی ہے، اور خود انسان کی ایک درجے میں ضرورت بھی ہے، لہذا اسلام اس سے قطعاً نہیں روکتا۔ مگر مسئلہ یہ ہے کہ انسان کا نفس ایسا ہے کہ جب آپ اس کی لگامیں ڈھیلی چھوڑ دیتے ہیں نا تو پھر یہ ہر حد کو کراس کرنا چاہتا ہے، یہ چاہتا ہے کہ بس ایک سے بڑھ کر ایک مزہ اس کو ملتا چلا جائے، یہاں تک کہ پھر چلتے چلتے جائز حدود سے باہر نکل کر یہ ناجائز حدود میں بھی جانا چاہتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے ہمارے تمام انبیاء، اولیاء، صلحاء اس حوالے سے بہت محتاط رہے ہیں۔ وہ سمجھتے تھے کہ جتنا زیادہ ہم ان لذتوں کی طرف جائیں گے نا اتنا ہی زیادہ پھر ان کا آخری کنارہ تو ہے کوئی نہیں، آخری حد تو ہے کوئی نہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حرام سے بچنے کے لیے حلال کے بھی 10 میں سے 9 حصے چھوڑ دیتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ حرام اور حلال کی سرحدیں آپس میں ملی ہوئی ہیں، اگر بندہ حلال کی آخری سرحد تک پہنچ جائے تو وہاں یہ خطرہ ہوتا ہے کسی بھی وقت وہ سرحد انسان کراس بھی کر سکتا ہے۔ قرآن نے اسی لیے کہا کہ تل کا حدود اللہ فلا تقربوها، یہ اللہ کی حدیں، ان کے قریب بھی نہ جاؤ، قریب جاؤ گے تو دوسری طرف جانے کا امکان بھی ہے۔ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے دنیا کو ہمارے لیے ایک امتحان گاہ بنایا ہے، وہ یہاں دیکھنا چاہتا ہے کہ کون وقتی لذتوں کے اندر گم ہو کر اللہ کی یاد سے منہ موڑتا ہے
اور کون ان لذتوں سے اٹھ کر صداقت اور سچائی کی تلاش کے اندر نکلتا ہے۔ لہذا ان لذتوں کو وقتی دائروں کے اندر، ایک فطری دائرے کے اندر اس کو لینا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، مگر ان کو اعتدال کے اندر ہی رہنا چاہیے۔ اگر آپ دنیا کے اندر ہی ہر لذت لینی چاہیں گے تو پھر یہ آپ اپنے آپ کو اس خطرے میں ڈال رہے ہیں کہ آپ آخرت کی طرف سے غافل ہو جائیں، آپ کا دھیان آخرت کی طرف سے ہٹ جائیں۔ ہر گناہ کے اندر بھی ایک وقتی مزہ ہے، لذت ہے، لیکن انجام بڑا خطرناک ہے۔ اسی طرح ہر نیکی کے اندر وقتی طور پر ایک مشقت ہے، ایک محنت ہے، ایک تکلیف ہے، مگر اس کا انجام بڑا خوشگوار ہے۔ عقل مندی اس بات کا نام ہے کہ کسی بھی کام کو کرنے نہ کرنے میں اس کے وقتی مزے اور لذت کو نہ دیکھا جائے، بلکہ اس کے آخری انجام کو دیکھ کر فیصلہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سوچنے، سمجھنے، یاد رکھنے، عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔